السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 50واں سبق ہے، اور ہم تمام ہی جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات آ رہے تھے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے، تو صحیح حدیث کے اندر عاشورہ کے روزے کے تعلق سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہے وہ روزے سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھئی یہ یہود کا روزہ آج کیوں ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، اس کے شکرانے میں ہم لوگ آج جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں اور ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی یہ کہنے لگے کہ مسلمان ہماری تابع داری کر رہے ہیں، اس لیے تم ان کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھو، اور اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ میں 11 کا روزہ رکھو، تاکہ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 دن کا روزہ رکھو، اس میں یہود کی مخالفت بھی ہوں گی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ سنت ہے وہ بھی زندہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، کل 9 تاریخ ہے، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کل 9 کا بھی روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ میں 10 کا بھی روزہ رکھیں، اور اگر کل کا روزہ کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ 10 کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ میں 11 کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہمارے سے زندہ ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ روزہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نفل روزہ ہے، تو جو سہولت کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں، اور جو نہیں رکھ سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اس کے رکھنے کی توفیق دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جو رکھنے والے ہیں وہ نہیں رکھنے والے کو اس کے اوپر عار نہ دلائے کہ تو نے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا، ارے تو نے تو رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھو یہ نفل عمل ہے، اور علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی نفل عمل پر، چاہے وہ کوئی بھی نفل عمل ہو، اس کے اوپر دوسرے مسلمان کو ٹوکنا، اس کو عار دلانا، اس کو شرمندہ کرنا یہ حرام ہے۔ وہ عمل کے کرنے پر جتنا ثواب نہیں ملے گا اتنا اس کے اوپر لوگوں کو عار دلانے پر، لوگوں کو شرمندہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، حتی الامکان ہم اس کے رکھنے کی کوشش کریں، اور جو بھائی ہمارے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑے، ہم ان کو نیچی نظر سے یا ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور ان کو عار بھی نہ دلائے کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ یہ ان کے مرضی کی بات ہے، یہ کوئی ہماری طرف سے زور زبردستی اور نہ ہی خدا کی طرف سے قرآن میں کوئی حکم ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسٹرکٹلی ایسا حکم ہے کہ رکھنا ہی پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ اپنے بشاشت کے ساتھ، اپنے دل جمعی کے ساتھ، اپنے خوشی کے ساتھ کرنے والا عمل ہے، اس لیے کرنے کی کوشش کریں۔ میں بار بار یہی کہوں گا، حتی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہو رہا ہے ہم سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔